اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ آپ سوچیں گے کہ اس میں عقیدے کی کون سی بات آ گئی؟ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے جو قرآن نے حل کیا ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس پر 1000 سال سے علماء میں اختلاف چلتے رہتے ہیں، اور آج تو ایک طبقہ بڑا شدید ہو گیا ہے، اس میں انتہا پر چلا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام کے والدین ماجدین اور جمیع آباء و امہات کا مومن ہونا، وہ مسئلہ قرآن کی نص نے حل کیا ہے۔ ویسے میں عرض کروں قرآن مجید میں 14 آیات ہیں۔ کتنی؟ 14 نصوص ہیں قطعیہ اور صریح، جن سے آقا علیہ السلام کے والدین ماجدین اور آپ کے جمیع آباء و امہات سب کا مومن و جنتی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی 14 آیتیں۔ اب اس وقت تو ٹائم نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی آیت ایک ہی مقام ان 14 مقامات میں سے آ گیا، تو میں نے اسی کا تذکرہ اختصار سے کر دیتا ہوں۔ لوگ حدیثوں پر ضعیف ہے اور یہ منکر ہے اور یہ موضوع ہے اور اس کی سند پہ بحث میں پڑھتے رہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس موضوع پر تو حدیث کی طرف جانے اور کتب اور ائمہ کی تصریحات اور ان کے اقوال کی طرف جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ موضوع تو قرآن کی 14 آیتوں کی صریح نصوص نے حل کر دیا ہے قطعی طور پر۔ اب آپ سمجھے یہ بات؟ یہاں کس طرح ذکر ہوتا ہے آقا علیہ السلام کے والدین ماجدین اور جمیع آباء و امہات سب کا مومن ہونا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میرے ابراہیم نے یہ دعا کی مجھ سے۔ اور ایک بات بڑی لطیف ہے، جس دعا کو رب نے قبول نہ کیا ہو، پہلے گزرے ہوئے زمانے کے کسی پیغمبر کی دعا کو معاذ اللہ اسے مصطفیٰ کے قرآن کا حصہ کیوں بنائے گا؟ اب ایک لطیف نکتہ ہے مفتی صاحب، ایک لطیف نکتہ ہے۔ جس دعا کو قبول ہی نہیں کیا اس کو اپنے قرآن کی آیت بنانے کی غرض کیا ہے؟ اس کو آیت بنا کر حضور علیہ السلام پر، حضور پر، کس پر؟ آقا علیہ السلام پر نازل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حضور کے اوپر اس لیے نازل کیا قرآن میں کہ اس کا تعلق اس دعا کو قبول کیا اور تعلق مصطفیٰ سے ہے۔ اور یاد کیجئے، جب ایک بات یاد کرائی جاتی ہے تو وہی بات یاد کرائی جاتی ہے جو ہو چکی ہو، جو ہو گئی ہو، جو پایہ تکمیل تک پہنچ گئی ہو۔ ادھوری رہ گئی ہو تو رب نہیں کہتا وَإِذْ، یاد کرو نہیں کہتا، اذکر نہیں کہتا، فرمایا یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا رب اجعل ھذا البلد آمنا۔ یہاں پہلی آیت جو آیت نمبر 35 ہے، اس میں 2 دعاؤں کا ذکر ہے۔ ایک دعا تو کی باری تعالیٰ اس شہر کو، اور جب وہ عرض کر رہے تھے اس شہر کو، اس وقت اس جگہ پر شہر بھی نہ تھا۔ جو بات سمجھنے والی ہے، جب وہ یہ دعا کر رہے ہیں رب اجعل ھذا البلد، باری تعالیٰ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، جب عرض کر رہے تھے کہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اس وقت اس خطہ زمین پہ کوئی شہر ہی نہ تھا۔ پہاڑ تھے، یہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کو اللہ کے اذن پہ چھوڑ گئے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام وہیں بچپن سے جوان ہو رہے تھے، اور وہیں کعبہ تعمیر کیا تھا، اللہ کا گھر۔ بعد ازاں کوئی آتے جاتے گزرتے ہوئے مسافر راہ گزار وہ آباد ہونے لگ گئے، تھوڑے تھوڑے قبیلے۔ پھر آپ کی نسل ہی نے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل ہی نے وہ شہر بنایا۔ اب وہ فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں باری تعالیٰ اس شہر کو امن والا شہر بنا۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ جب یہ دعا کا حصہ آیا کہ اس شہر کو امن والا شہر بنا، تو یہ بھی مستقبل سے متعلق تھی، چونکہ اس وقت کوئی شہر ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔
اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ جو شہر یہاں بنے گا، میں تیرا گھر بنا رہا ہوں تو اب لوگوں کے گھر بنیں گے، اسماعیل کی نسل کے گھر بنیں گے، تو آگے آنے والے وقتوں میں شہر بنے گا۔ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ یہاں شہر بنے گا، اور اس مستقبل میں بننے والے شہر کو، مستقبل میں بننے والے شہر کو، الف لام عہد ذہنی کی ہے، جو شہر بنے گا باری تعالیٰ اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دینا۔ تو گویا دعا کے اس حصے کا اطلاق بھی آنے والے زمانے پر تھا۔ اس بات میں کوئی شک رہ گیا آپ کو؟ نہیں۔ دوسری دعا فرمایا وَجْنُبْنِي وَبَنَيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور باری تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو شرک اور بت پرستی سے محفوظ رکھنا۔ جو میری اولاد جو اسماعیل کی نسل سے ہوگی انہیں شرک اور بت پرستی سے، بولیے، وجنبنی، مجھے بھی اور میرے ان بچوں کو، میری اس نسل کو جو ذریت ابراہیم میں سے ہوگی، اس کو بت پرستی اور شرک سے محفوظ رکھنا، ان کو مومن رکھنا۔ دو باتیں کہیں، ایک ہی دعا ہے، اس کے دو جز ہیں۔ سوال یہ ہے اس ایک ہی دعا کا پہلا جز قبول ہوا یا نہیں؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اس زمین پر بننے والے شہر مکہ کو امن والا شہر بنانا، ہوا یا نہیں؟ پہلی دعا قبول ہوئی یا نہیں کہ یہ شہر مکہ امن والا شہر بن گیا؟ بن گیا۔ جب اس دعا کا پہلا جز قبول ہوا تو دوسرا جز کیوں قبول نہیں ہوگا؟ کوئی دلیل شرعی ہے کہ رب ایک ہی دعا کا آدھا جز اس نے قبول کیا، آدھا رد کر دیا؟ ساتھ انہوں نے اپنی ذریت کے ایمان پر رہنے کی بھی دعا کی کہ شرک اور بت پرستی سے بچے رہیں، مشرک نہ ہو مومن ہو، مشرک نہ ہو مومن ہو۔ یہاں ایک سوال اہل علم کے ذہنوں میں ابھر سکتا ہے، میں اس کو ایڈریس کرتا ہوا آگے جاؤں۔ وہ یہ سوال ان کے ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جتنی اولاد ہوئی پھر اور شہر مکہ میں آباد ہوئی، وہ سارے کے سارے تو مسلمان نہ ہوئے، اس میں ایک نسل مسلمان رہی، مومن رہی، اور ان میں باقی کچھ کافر و مشرک بھی ہوئے، اس خاندانوں میں ایسے قبائل بھی ہوئے۔ تو اس کی تطبیق کیسے ہوگی اس آیت کریمہ کی تفسیر سے؟ تو آیت کی تفسیر، قرآن مجید کی تفسیر القرآن بالقرآن، یہ ذریتی کا جو معنی ہے وجنب و بنیہ اور میری اولاد، اس کی تفسیر قرآن سے لیتے ہیں کہ بنیہ سے مراد کیا ہے۔ بنیہ، وجنبنی و بنیہ، مجھے اور میری اولاد کو مومن رکھنا، شرک اور بت پرستی سے بچانا۔ یہ بنیہ سے مراد کیا ہے؟ اس کی تفسیر کے لیے سورہ بقرہ میں چلے جائیے، جہاں پہلی بار ذکر آیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا وَإِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کر کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے، بنیادیں اٹھا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، تو دعا کی کہ باری تعالیٰ ہماری مزدوری قبول فرما لے۔ اس کے بعد جو دعا کے کلمات ہیں آگے آ رہے ہیں، ربنا، یہ توجہ طلب ہے، دوسری آیت توجہ طلب ہے۔ اس آیت نے وجنبنی و بنیہ، مجھے اور میری اولاد کو، نسل کو مومن رکھنا، شرک سے بچائے رکھنا، اس کی تفسیر کر دی ہے۔ عرض کیا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے باری تعالی ہم دونوں کو، یعنی مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو، مسلمان اپنی بارگاہ میں سر نیاز خم کرنے والا رکھنا، ہمارے سر تیری اطاعت و عبادت میں ہمیشہ اسی طرح جھکے رہیں۔ ایک بات یاد رکھ لیں، جب یہ دعا کر رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کا صرف ایک ہی صاحبزادہ نہیں تھا سیدنا اسماعیل، ان کا ایک صاحبزادہ سیدنا اسحاق بھی تھے۔ باپ جہاں کہیں بھی ہو
اس کے ساتھ بھلے سارے بیٹے اس کام میں شریک ہوں یا دو بیٹوں میں سے ایک موجود ہو اور ایک دوسرے ملک میں ہو، باپ جب دعا کرتا ہے تو دونوں بیٹوں کو شامل کرتا ہے۔ باپ فرق نہیں کرتا، کسی بیٹے کو دعا میں شامل کرے کسی کو شامل نہ کرے۔ عام باپ بھی ایسا نہیں کرتا، دعا جو مانگ رہا ہے، مگر یہ وہ مقام ہے کہ یہاں حضرت اسحاق کو شامل نہیں کیا، دعا میں تخصیص کر دی۔ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام دونوں نے کعبے کی دیواریں اٹھائیں اور دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، مسلمین لک نہیں کہا، تثنیہ کا صیغہ، ہم دونوں کو، مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو اسی طرح اسلام پہ رکھنا۔ اسحاق علیہ السلام اب اس دعا سے الگ ہو گئے، یہ بات سمجھتے آئیے، اب اس دعا کے دائرے سے اسحاق علیہ السلام الگ رہ گئے اور تخصیص ہو گئی کہ مجھے اور اسماعیل دونوں کو سرے نیاز اپنی بارگاہ میں بطور مسلم خم کرنے والا ہی رکھنا۔ مسلمین لک، پھر آگے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یہ اس کی شرح ہو گئی، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، بنیہ کی تفسیر من ذُرِّيَّتِنَا ہے، فرمایا پھر ہم دو کی جو نسل چلے گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں ابراہیم علیہ السلام دعا کی تخصیص کر رہے ہیں، مولا میری نسل دو بیٹوں سے چلنی ہے، ایک اولاد اسحاق، ایک اولاد اسماعیل۔ اب اس دعا میں جب یہ فرما دیا مسلمین لک، تو صرف اسماعیل علیہ السلام کو خاص کر دیا۔ اب عرض کیا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اب میری وہ نسل جو حضرت اسماعیل کی ذریت سے چلے گی، جو اسماعیل کی اولاد سے چلے گی، تو اولاد اسحاق کا ذکر الگ ہو گیا، تو اسماعیل کی نسل سے جو اولاد میری چلے گی اس کو، اور وہاں ذریت کا لفظ نہیں کہا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، تو میری وہ نسل جو اسماعیل کی اولاد میں سے چلے گی، ان میں سے ذریت بعض کو، من بعدیت کے لیے ہے، تبعید کے لیے ہے، تو نسل اسماعیل میں سے ایک نسب، ایک خاندان اور ایک سلسلہ پورا ایمان پہ رکھنا۔ میں تجھ سے یہ نہیں مانگتا کہ میرے بیٹے اسماعیل کی ساری اولاد مسلمان رہے، نہ، میرے بیٹے اسماعیل میں اس کی اولاد میں سے ایک گروہ، ایک نسب، ایک نسل باپ اور ماں کا تسلسل سے ذریت ابراہیم میں سے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، ان میں سے ایک گروہ ہمیشہ اسلام پر رہے، ایک گروہ اس میں سے ہمیشہ اسلام پر رہے۔ وہ گروہ کون سا؟ وہ گروہ اس نسب پر مشتمل ہے جس نسب سے وہ رسول آخر الزمان آنا ہے، جس کی دعا آگے کرنے والا ہوں، جس کی خاطر من ذریتنا کی دعا کر رہا ہوں، جس کی خاطر رب اجعل ھذا البلد آمنا کی دعا کر رہا ہوں، جس کی خاطر تیرا گھر تعمیر کر رہا ہوں، جس کی خاطر اس شہر کو امن والا شہر بنانے کی دعا کر رہا ہوں، جس کی خاطر نسل اسماعیل میں سے ایک نسب ایمان پر رکھنے کی دعا کر رہا ہوں، جس میں سے میرے مصطفیٰ نے آنا ہے، اس کا نسب نسل اسماعیل میں سے اول تا آخر مومن رہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، باری تعالیٰ نسل اسماعیل میں سے ہماری ذریت میں ایک گروہ امت مسلمہ رہے، ایک گروہ امت مسلمہ رہے، اور کب تک رہے؟ ربنا وابعث فیہم، باری تعالیٰ ان میں کئی کافر ہو جائیں گے، کئی مشرک ہو جائیں گے، مگر میں نے ساری نسل اسماعیل میں سے ایک نسب مانگا ہے فقط، وہ ایمان پر رہے، باپ بھی، عورت بیویاں، مائیں بھی، بیویاں بھی،
مرد بھی عورت بھی آبا بھی امہات بھی ایک نسب کے مرد گنے چنے ہوئے مرد و عورتیں ایمان پر رہیں. اور فرمایا ربنا وابعث فیہم منہم. پھر اس شہر مکہ میں اپنے رسول آخر الزمان کو مبعوث کرنا، مگر مبعوث کرنا منہم، جو من پہلے وارد ہوا ہے، ومن ذریتنا، اسی من کو دوبارہ تکرار کے ساتھ لایا جا رہا ہے کہ مولا پوری نسل اسماعیل میں سے ذریت کا وہ بعض حصہ، وہ ایک نسب، وہ ایک خاندان، وہ ایک سلسلہ اور چین آبا امہات کا جو ایمان پر رہے گا وہ امت مسلمہ رہے، تاکہ اس امت مسلمہ میں سے مصطفیٰ پیدا ہو.